آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں جو کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ جن کی حکومت نے بڑی تعریف کی تھی کہ جی ان کا بڑا اچھا کردار ہے، آج انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جو حکومت نے آج قانون سازی کی ہے یہ دراصل 26ویں آئینی ترمیم کی توہین ہے۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیں۔ حکومت اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ترمیم کرنا چاہتی۔ ایک بار پھر ہمارے دفاعی ادارے کو وہ اختیار دیے جا رہے ہیں کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 دن تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک سول مارشل لا ملک پہ قائم کرنے کے مترادف ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو جمہوریت کے علمبردار، ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار، آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ملک رہے ہیں۔ اس کے یہ پورا نہیں سنایا جی انہوں نے، ججز کی تعداد میں جو اضافہ ہے اس کو بھی مولانا صاحب نے مسترد کیا ہے، میرا خیال ہے وہ والا کلپ بھی نکالیں۔ تو رانا صاحب، مولانا صاحب جو ہیں وہ تو آج جو قانون سازی ہوئی ہے اس کو اپروو نہیں کر رہے۔ جی، مولانا صاحب کی ایک اپنی رائے ہے، وہ اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر اپوزیشن کو حکومت کے اس ایکٹ سے اتفاق نہیں ہے تو اپوزیشن کو ایک تو یہ چاہیے تھا کہ آج وہ اپنی امینڈمنٹس پیش کرتے، وہاں پہ وہ اپنا موقف رکھتے، نہ صرف کہ نعرے نورے لگا کے تو وہاں پہ شور شرابہ کر کے تو جو ہے یہ نہیں، رانا صاحب ان کو تو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ نہیں، بولنے کا موقع ان کو بار بار دیا ہے اسپیکر نے کہا کہ آپ لا منسٹر کی بات سنیں، اپنی سیٹوں پہ بیٹھیں، اس کے بعد آپ کی بات سنی جائے گی، لیکن وہ اس موڈ میں نہیں تھے۔ دیکھیں، لیجسلیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کا پروگیٹو ہے، اکثریت کے ساتھ، جو کہ اس وقت جب اجلاس ان سیشن ہو اور ان کورم ہو وہ ایک قانون جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن کو اس سے اتفاق نہیں ہے یا اس کی افادیت کے وہ قائل نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے یہ جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے، جو کے پی کے بعض علاقوں میں مولانا صاحب خود یہ فرماتے رہے ہیں، بلکہ یہ چند دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ وہاں پہ مغرب کے بعد جو ہے وہ دہشت گردوں کا جو ہے وہ راج ہوتا ہے۔ 15 اضلاع ایسے ہیں 15 اضلاع ایسے پختونخوا کے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی جو ہے مغرب کے بعد نہیں، عصر کے بعد چلیں ان کے گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں بسوں سے بے گناہ بے قصور لوگوں کو اتار کے ان کے آئیڈینٹی کارڈ چیک کر کے ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ 31 مزدوروں کو جو کہ وہاں پہ مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے، بلکہ وہاں بلوچستان سے بھی ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ اب ہر وقت سارے کہتے ہیں کہ جی ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ کس کٹہرے میں لایا جائے؟ وہاں پہ کوئی انصاف کا سول کورٹ کا کٹہرا وہاں پہ جا کے کوئی قائم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی وہاں پہ جج جو ہے وہ بیٹھ کے وہاں پہ جو ہے وہ ان کیسز کی جو ہے وہ سماعت کر سکتا ہے؟ اس مقصد کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ شک کی بنیاد پر آپ پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کریں گے اور 90 دن تک۔ بات یہ ہے کہ اگر اس قانون کی ضرورت ہے کہ ان دہشت گردوں کو جو اس قسم کی قتل و غارت میں ملوث ہیں ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جائے، ان کو انویسٹیگیشن کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے، ان علاقوں میں ہو رہی ہے۔ اچھا، لیکن ان کا یہ موقع ہے کہ یہ مس یوز ہوگا، وہ بھائی جب مس یوز ہوگا تو اس وقت آپ بات کریں کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے پہلے ہی آپ ایک ایسا قانون جس کی ضرورت ہے اس کو اپوز اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مس یوز ہوگا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہاں اس مخصوص ایریا کے لیے نہیں ہے، اگر ہو بھی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ بھائی میں بیٹھا ہوں، پورے پاکستان کی تمام بار ایسوسیشن بار کونسل کو میں نے ہیڈ کیا ہے، 9 دہشت گردی کے پرچے میرے خلاف ہیں الیکشن کے بعد۔ مجھے بتا دیں کہ اگر یہ مس یوز نہیں ہے تو مس یوز کیا ہوگا؟ یہ کیپٹل کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے تمام آپ دہشت گردی کے مقدمات اٹھاؤ، میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، 99.9% دہشت گردی کے مقدمے صرف پی ٹی آئی کے خلاف ہیں۔ آپ یہ دہشت گردی کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ آج چیف جسٹس صاحب کے پاس انتظار پنجوتا والا کیس تھا تو انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں کرائم بڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا کرائم تو بڑھے گا کہ جب دہشت گردی یا ریاستی وسائل صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف اور ہم جیسے دہشت گردوں کے خلاف یہ بھی تو بتایا گیا کہ اسلام آباد میں اب بھتے کی پرچیاں بھی تقسیم ہونی شروع ہو گئی۔ نہیں تو پھر اس قانون کی ضرورت نہیں ہے؟ اس قانون کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ بھتہ خوروں کو آپ ریاستی ادارے اگر بھتہ خور بن جائیں گے
تو ریاستی ادارے اگر اغواکار بن جائیں گے، ریاستی ادارے اگر سارے اس جرائم میں ملوث ہو جائیں گے تو پھر تو یہ ہوگا. مجھے بتا دیں، آج بھی اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری سے انتظار پنجوتا کو اٹھایا، پنجاب پولیس نے ریکور کیا. مجھے بتا دیں کس نے اٹھایا؟ یہاں سیف سٹی کیمراز کدھر چلے گئے ہیں؟ وہ گاڑی کی بیک سائڈ سے انہوں نے آپ کے جو بتایا. ایم این اے اٹھائے گئے تھے 10-11، ان کو ہم بار بار پوچھتے ہیں بتاؤ یار خدا کے لیے بتاؤ تمہیں کس نے اٹھایا؟ وہ کہتے ہیں نقاب پوش تھے. تو انتظار پنچوتا صاحب بتا دینا اب کہ ان کو کس نے اٹھایا. وہ اس کیفیت میں ہے ابھی بتانے کی یہ واقعی وہ ان کی کیفیت تو ہے. پارٹی بتائے، آپ مجھے بتائیں ریاستی پارٹی جو ہے وہ اپلیکیشن دے وہ دہی بنے. دیکھیں انویسٹیگیشن یا ریاستی ادارے کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ اس لیے بنے ہیں نا کہ اس طرح کے کرائم کو کرب کریں. مجھے بتا دیں کہ آپ نے 1 مہینے کے اندر انہوں نے کیا اس کے اندر انویسٹیگیشن کی ہے؟ اسلام آباد کی ہم نے کہا جی ویڈیو فوٹیج دیں یا ہمیں تصویریں گاڑی کہاں سے. آپ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی 24 گھنٹے میں انتظار پنچوتا صاحب آ جائیں گے اور وہ آ گئے ہیں، تو اب آپ کو خوش ہونا چاہیے وہ آگے. دیکھیں ود ریسپیکٹ ٹو اٹارنی جنرل، آج وہاں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا بھی ہے کہ جی اٹارنی جنرل کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں میں اٹارنی جنرل کو قصوروار نہیں کہتا. اٹارنی جنرل کا جو کلائنٹ ہے اس کا مطلب ہے یا وہ اغوا کار ہے یا اس کے پاس پوری انفارمیشن ہے جو اس کا کلائنٹ ہے اٹارنی جنرل کا. اٹارنی جنرل کو پتا تھا کہ 24 گھنٹے میں اس نے واپس آنا ہے. اس نے کہا جی ٹریس ہو گئے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب نے پہلی دفعہ تو نہیں کیا. اٹارنی جنرل صاحب نے وہ جب ایک آزاد کشمیر کے شاعر تھے احمد فراد صاحب، وہ جب غائب تھے تو اس کے لیے بھی انہوں نے اسی طرح کہا کہ جی وہ 2-3 دن میں آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ آ گئے. تو انتظار پنچوتا صاحب، تو آپ بجائے کہ اٹارنی جنرل کی تعریف کریں آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں ہم تنقید نہیں کر رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ریاستی ادارے یا ان کے کلائنٹس نے کہا کہ جی ٹریس ہو گیا ہے 24 گھنٹے میں باہر ہوگا، مجھے بتا دیں کہ وہ ڈرامہ پھر وہ کیا تھا؟ یا وہ ڈرامہ غلط ہے یا اٹارنی جنرل کی سٹیٹمنٹ غلط ہے یا ان کا کنیکشن ہے. مجھے بتا دیں کہ وہ کیسے پولیس والے کو پتا چل گیا کہ اس نے کہا جی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا انتظار. اس نے کہا جی سر اس کا نام ہے انتظار حسین. اچھا انتظار حسین صاحب یہ سارا ڈرامہ جو کرنے والے لوگ تھے آخر کون ہیں؟ آخر کون اٹھانے والا ہے؟ اس کی تحقیقات کب ہوں گی اور کون کرے گا؟ اچھا مجھے بتائیں. یہ تحقیقات اس وقت ہوں گی، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، جب انتظار حسین پنچوتا صاحب 2 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد جب وہ خود آگے بتائیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. پھر انویسٹیگیشن نہیں میر صاحب، جب ایم این اے پی ٹی آئی کے ایم این اے خود بتائیں گے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے پریمیسز سے کس نے اٹھایا، جب آپ خود نہیں کچھ بتائیں گے تو میں اور آپ کیا بتائیں؟ نہیں میر صاحب بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے صرف سیاپائی کرنا ہے تو وہ تو بڑا اچھا یہ بھی کر رہے ہیں، باقی کرتے رہیں. پھر معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کو اٹارنی جنرل پہ شک ہے، اگر ان کو اٹارنی جنرل کے کلائنٹ کے اوپر شک ہے، اگر ان کو اس بندے پہ شک ہے جس نے انتظار پنجوتا سے پوچھا، اس نے کہا میرا نام انتظار ہے، تو اس نے کہا کہ تمہارا نام انتظار حسین ہے، تو یہ دیں ان کے خلاف اپلیکیشن. ہاں مقدمے کے اندراج کے لیے دیں، انویسٹیگیشن کے لیے دیں. اگر انہوں نے صرف ابہام میں شور شرابہ کرنا ہے تو وہ تو پھر ٹھیک ہے، اس کے لیے آزادی ہے ان کو. میرے آپ کے ایکسٹیکر سے ہیں بنے ہیں نا، یہ کوئی جیب سے تو نہیں دیتے نا. رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، یہ اداروں کی ڈیوٹی ہے کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کریں، اس جرم کو ختم کریں. چلے اگر کیپٹل میں ہونے والے اتنے بڑے جرائم کے اگر پردہ پوشی ہوگی تو پیچھے پھر شک شبو جائیں گا کہ ریاستی ادارے سے. دیکھیں اس میں میر صاحب ایک بات میں اور واضح کر دوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی پی ٹی آئی کے خلاف اتنے دہشت گردی کے مقدمے درج ہو گئے. دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے اگر اناؤنس کر کے مسلح ہو کے کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہوگی تو پھر پرچے تو درج ہوں گے. اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ باقاعدہ یعنی میڈیا میں یہ اناؤنس کرے گی کہ ہم سر سے کفن باندھ کے جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں اور اگر ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ دیں، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی یہ پیش بندی اور جو ہے یہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو اس کے بعد پھر یہ مقدمے درج ہو گئے آپ کے خلاف. عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کیا، سب کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہوا، اس کے اوپر چارج کیا ڈالا، یہ بم بنا کے یہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کو اڑانے کے لیے آئی. یہ جو بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس پہ کیا چارج لگایا تھا؟ تو غلط تھا وہ بھی، تو پھر غلط تھا نا. وہ میجر جنرل آج بھی نوکری میں ہے، کریں ایکشن. ماشاءاللہ حکومت میں دوسری مرتبہ بیٹھے ہیں نا، اس کے بعد ایکشن لیں نا، کون ان کو منع کرتا ہے؟